الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جا کر کے سعد بن ربیع کو دیکھیں اور ان کو میرا سلام کہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے تلاشتے ہیں تو ان کو اس حالت میں پاتے ہیں کہ آخری سانس چل رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور ہماری قوم کو کہنا کہ اسی راستے پر رہنا یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے جا ملیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی جنگ کے اندر حضرت اسیرم عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن وہ ایمان نہیں لائے، لیکن عین جنگ کے دن بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی کہے ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے آتے ہیں اور من ہی من میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد میں وہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اسی جنگ میں اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور مرنے سے پہلے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے تشریف لائے تھے، کس لیے لڑائی کر رہے ہیں زخمی حالت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کے خاطر، اسلام کی سربلندی کے خاطر، اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس قزمان بن ثابت حارث جن کے تعلق سے آتا ہے کہ سرزمین مدینہ کے اندر عورتوں نے کہا سب لوگ جو ہے لڑائی کے لیے نکل چکے ہیں اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، پہلوان بن رہے ہو۔ وہ مسلمان حقیقت میں نہیں ہوئے تھے، منافق تھے، اور جنگ میں آ کر کے اپنی شجاعت و بہادری کا جوہر دکھاتے ہیں، لیکن عین آخری حالت میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنی قوم کی حمیت و جوش و جذبے میں آئے تھے، ہم اسلام کی سربلندی اور مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کی قیادت میں لڑنے والا، صحابہ کرام کے ساتھ لڑنے والا، لیکن اگر اس کے ایمان کے اندر فطور ہے، توحید کے اندر فطور ہے میرے بھائی اور دوستو، تو کوئی کام آنے والا نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اس جنگ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سینے کو چاک کر دیا گیا، ان کی نعش کی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تیز آواز سے روتے ہوئے کبھی نہیں سنا جس وقت کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو دیکھ کر کے روئے۔ اسی طرح سے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور ان دو کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کو قبر کے اندر
لٹایا جانے لگا، چادر اڑھایا جاتا تو سر کھل جاتا، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، اور سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر پر اس خنا میں گھاس رکھ دی جائے اور سر کو ڈھانپ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے تعلق سے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے گواہ ہوں، اور یہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا، اور یہ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا، لیکن اس کی مہک جو ہے مشک کی ہوگی۔ تو اس طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے، اور پھر جنگ کے خاتمے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر رک کر کے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، منت و سماجت کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے رخ کیے۔ اس جنگ کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 41 خزرج سے تھے، 24 اوس سے تھے، اور 4 مہاجرین تھے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، مشرکینوں کے تعلق سے آتا ہے کہ قریباً 37 اشخاص جہنم رسید ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔